اراکین سنی اتحاد کا حصہ ہو چکے ہیں جو چاہتی تھی حکومت دیر از نو پی ٹی آئی ان قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے بلہ مطابق چھیننے سے، کاغذات نامزدگی چھیننے سے لے کر پارٹی توڑنے سے لے کر اب ایک بار پھر سے پارٹی کا نام چھین لیا۔ دیکھیں انہوں نے کہا، دیکھیں یہ پی ٹی آئی نے خود فیصلہ کیا سنی اتحاد کونسل والا کہ ہم سنی اتحاد کونسل میں جائیں گے۔ اس سے پہلے جس جماعت کا جانے لگے تو ان کا حال دیکھا نا کیا ہوا؟ نہیں میرا مطلب ہے کہ میری ایک بات سمجھیں، سوال یہ ہے کہ اب قومی اسمبلی نے اور سینٹ نے ایک قانون سازی کر دی ہے، انہوں نے کہا آپ ایک جماعت 2 دفعہ نہیں بدل سکتے، ایک بندہ 2 دفعہ جماعت نہیں بدل سکتا۔ ان سب نے پہلے سنی اتحاد کونسل جوائن کر لی تھی، ایک دفعہ 8 فروری کے بعد جوائن کی ہے نا، اور انہوں نے مخصوص نشستوں کے لیے اپلائی ہی نہیں کیا تھا۔ تو اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے 8 فروری کے بعد سنی اتحاد کونسل جوائن کی، اب آپ دوبارہ پی ٹی آئی نہیں جوائن کر سکتے، دوبارہ پی ٹی آئی جوائن کرنی ہے تو استعفیٰ دیں اور دوبارہ الیکشن لڑ لیں۔ یہ 80 کے 80 لوگ جو سنی اتحاد کونسل کے ہیں یہ کل استعفیٰ دے دیں اور دوبارہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جا کے الیکشن لڑ لیں۔ ابھی وہ سنی اتحاد کونسل کے ہیں، اگر ان کو یہ شوق ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ آئیں تو وہ جا کے پی ٹی آئی کے آزاد لڑ کے پی ٹی آئی میں شمولیت کر لیں۔ اب خط تو لکھ دیا انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کو، پنجاب نے بھی، سندھ نے بھی، اور اس کے علاوہ کے پی نے بھی۔ اب کے پی نے تو الٹا خط لکھا ہے، کے پی نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ آپ جو عدالت کا 12 جولائی کا فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کا اس پر عمل کریں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ قومی اسمبلی یا قانون سازی پر عمل کریں، انہوں نے تو کے پی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ اس قانون سازی کو ردی کی ٹوکری میں پھینکیں اور 12 جولائی والا فیصلہ پہ عمل کریں۔ جو پنجاب اور سندھ کے اسپیکر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو قانون سازی ہوئی ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ اب الیکشن کمیشن پھنس گیا ہے، اب میری بات سنیں، اب الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرے؟ بڑا مشکل کام ہے یہ فیصلہ کرنا، اسی لیے 3-4 دن سے الیکشن کمیشن کے اجلاس ہو رہے ہیں، فیصلہ نہیں ہو رہا۔ تو وہ اس لیے فیصلہ نہیں ہو رہا کیونکہ اگر وہ 12 جولائی کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کرتے تو کنٹیمپٹ ہے، اور اگر امپلیمنٹ کرتے ہیں تو قانون کی خلاف ورزی ہے۔ تو ادھر کنواں ادھر کھائی، ادھر کنواں ادھر کھائی۔ ٹائم چونکہ شارٹ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بڑی ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں بلاول صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے عدالتی اصلاحات کی تجویز دی، ساتھ ہیں بھی اور نہیں بھی۔ مولانا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن کچھ کہہ نہیں بھی پائے اور کچھ کہہ بھی گئے، اب کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپوزیشن بینچز پر بیٹھے ہیں، ہاں جی، پی ٹی آئی بھی اپوزیشن بینچوں پر بیٹھی ہے۔ ایک پارٹی جو اپوزیشن میں بھی ہو اور اپوزیشن کے خلاف بھی اپوزیشن کر رہی ہو، اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں ہم پی ٹی آئی کے خلاف اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، مرکز میں ساتھ بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں اب ہم اپوزیشن کی بھی اپوزیشن ہے اور اسی لیے ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی اتحاد نہیں ہے۔ ٹیکنیکلی آج انہوں نے تھوڑا ڈسٹنس کیا ہے، انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے ہیں، کوئی اتحاد نہیں ہے، ہم پارلیمانی امور پر پی ٹی آئی سے بات کر سکتے ہیں لیکن ہمارا ان کا اتحاد نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ صورتحال، یہ کھانا کھانے بس ویسے گئے تھے مولانا صاحب؟ نہیں، کھانا تو دیکھیں سوشلائزیشن، دوسری طرف یہ دشمنی، سیاست میں دشمنی نہیں ہے، سب کو ملنا چاہیے۔ اور یہ مولانا صاحب کو پتہ ہے، یہ عمران خان نے روایت پیدا کی کہ اگر آپ ملے تو میرا اب لوگ کلپ چلاتے ہیں نا کہ آپ مولانا کے بارے میں کیا کہتے رہے، آج مولانا کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ، کل آپ کہتے تھے یہ مولانا ہی نہیں ہے، آج اس کے پیچھے اس کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو پارٹی قیادت کری ہے، لیکن عمران خان صاحب نے خاموشی اختیار کی مولانا صاحب کی کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا وہ خاموشی کیا کہیں گے ہم اس کو؟ مطلب کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، میرا مطلب ہے عمران خان صاحب ویٹ اینڈ سی پہ ہیں کہ اگر تو مولانا نے میرا ساتھ دے دیا تو ٹھیک ہے، نہ دیا تو میں گالیاں شروع کر دوں گا۔ نہیں، مطلب وہ اپنا کارڈ اپنے ہاتھ میں رکھ کے کھیلنا چاہتے ہیں کہ کل کو خلاف بولنا پڑے، میں کہوں گا میری پارٹی نے بڑی زیادتی کی، یہ بیرسٹر غور ہے ہی نہ ہے، یہ اسد کیسر نے، یہ عمر یوب، یہ جاہل لوگ ہیں، میں ان کو منع بھی کرتا تھا یہ مولانا کے شہر میں، یہ عمران خان کی پرانی عادت ہے۔ مولانا صاحب نے اراکین اسمبلی کو کہا ہے کہ جی جب یہ کنفیوژن کا یہ شکار ہوں گے خود ہی تو پھر آئینی ترمیم خود کیسے کریں گے؟ تو مولانا خود بھی تو کنفیوژن کا شکار تھے، رات 12 بجے تک ادھر ادھر جاتے ہوئے وہ خود کتنی کنفیوژن کا شکار تھے۔ لیکن بہرحال کل جلسے پہ بات کرتے ہیں، اگلے سیگمنٹ میں لوگوں کی بھی لاہور کے جلسے پہ بہت نظر ہے، ہم کوشش کریں گے کہ کل وہیں سے رپورٹ کریں اور بتا سکیں۔ آپ کریں گی کوشش، میں تو سیٹ پہ ہی ہوں گا، لیکن آپ کو پھر بھی کنونس کروں گی کہ جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ بریک اناؤنس کرنی ہے مجھے، بریک سے واپس آنے